ان کے مل جائیں نقشے قدم چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں۔ ان کے مل جائیں نقشے قدم چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں۔ آرزو بس یہی آرزو میں ہے، بس یہی آرزو، ہاں یہی آرزو کہ میں نالین شاہ چوم لوں، کہ میں نالین شاہ چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں۔ ان کے مل جائیں نقشے قدم چوم لوں۔ الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد، سبحانه ما أعظم شانه، خلق الخلق في 6 أيام. أما بعد، مذہب حنفی تقریباً 1200-1300 سال سے چلا آ رہا ہے، جس میں بے شمار محدثین، فقہاء کرام اور اولیاء اعظام گزرے ہیں۔ چاروں ائمہ کرام کے معتقدین مقلدین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے پہ مشرک و بدعتی اور گمراہ ہونے جیسے بدبودار فتوے نہیں لگاتے۔ البتہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کچھ ایسی جماعتیں ایک سازش کے تحت پیدا کی گئیں جنہیں 4 ائمہ کرام کی 4 مذہب قبول نہیں۔ وہ تمام جماعتیں اس وقت سے لے کر آج تک متحد ہو کر فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ تم نے نہیں سنا ہوگا کہ آج حنفی مذہب والوں کا شافعی مذہب علماء کرام کے ساتھ مناظرہ ہے، یا مالکی مذہب والوں کا حنبلی مذہب والوں کے ساتھ مناظرہ ہے۔ ہاں، ان کے درمیان ادب کے دائرے میں علمی مباحث ہو چکے ہیں، لیکن اس کو ہم موجودہ دور کے نفرت انگیز مناظروں کا نام نہیں دے سکتے۔ ہاں، روز ہم سنتے آ رہے ہیں کہ غیر مقلدین اور احناف کا آج فلان موضوع پہ مناظرہ ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اسی لیے کہ غیر مقلدین نے آج ہر مسجد اور مدرسے کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ ان کے طلباء کو تو چھوڑیے، بلکہ ان لوگوں نے اپنے سادہ عوام کو بھی یہ تربیت دی ہے کہ تم حق پہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جاؤ فلان مدرسے کے حنفی شیخ الحدیث کے پاس، ان سے رفع الیدین پہ مناظرہ کر، فلان حنفی مدرس کے ہاں چلے جانا، ان سے فاتح خلف الامام پہ بحث کر لے۔ اور ہمارے سادہ حنفی عوام کو تو روزانہ پریشان کرنے کے لیے ان سے مختلف قسم کے سوالات جیب میں تیار کر کے رکھتے ہیں، تاکہ وہ مذہب جیسے سیدار چتری سے باہر آ کر ہم جیسے لامذہب بنے۔ اس لیے حملہ آور اور فساد مچانے والے غیر مقلدین ہی ہیں۔ آج ہم صرف دفاع کی خاطر اپنے ساتھیوں اور طلباء کرام کے لیے بحث کرنے کے چند مفید مجرب طریقے ذکر کریں گے تاکہ بر وقت کام آ سکیں، اور یہ ایسے مفید طریقے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد غیر مقلدین ایسے بھاگیں گے جیسے شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے۔ پہلا طریقہ، جب بھی کوئی غیر مقلد بحث کرنے آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے سامنے قرآن پاک اور حدیث پاک کی چند کتابیں رکھ دیں اور کہیں کہ مکرم نماز کے متعلق آج گفتگو کریں گے، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ صاف صراحتاً قرآن و حدیث میں فرض، واجب یا سنت وغیرہ کے الفاظ دکھائے۔ پھر اس کے بعد
تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، اسی طرح ثنا پڑھنا، قرات کرنا، تسبیحات رکوع و سجود کے متعلق ہر ایک کی شرعی حیثیت اور حکم ان سے پوچھتے جائے، اور یہی کہنا کہ قرآن و حدیث سے جواب دے۔ یہ کبھی بھی فرض، واجب، سنت وغیرہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ، یہ اصطلاحات فقہاء کرام نے قرآن و حدیث سے نکالے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صراحتاً یہ الفاظ موجود نہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ حضرات فقہاء کرام کی تقلید و تحقیق کو شرک سمجھتے ہیں۔ آخر میں ان سے پوچھے کہ یہ ثنا، تعوذ، تسمیہ وغیرہ ہر ایک عمل بتاتے جائیں کہ اس کو ہم سرن پڑھی یا جہرن، یعنی آہستہ پڑھے جانے والے اعمال ہیں یا زور سے پڑھنے والے اعمال۔ یاد رکھیں، غیر مقلدین جان چھڑانے کی خاطر کہتے ہیں کہ یہ فرض، واجب، سنت وغیرہ احکام فقہیہ یہ بدعت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، لہذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہی آپ فوراً قلم و کاغذ لے کر ان سے کہیں کہ لکھو فاتحہ خلف الامام، رفع الیدین، 8 رکعت تراویح وغیرہ نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، اور جس نے ان کو فرض، واجب وغیرہ کہا ہے وہ بدعتی ہیں۔ لکھو یہاں پہ یہ چیز لکھو۔ یہ قیامت تک لکھ کر نہیں دے سکتے، کیونکہ ساری زندگی تو یہ لوگ ان کو فرض واجب ہی کہتے رہے۔ رفع الیدین بھی ہمارا جھگڑا نہیں، لیکن یہ اس کو فرض کہتے ہیں، اس کے بغیر نماز کو باطل و فاسد سمجھتے ہیں، تو زندگی بھر یہ چیز لکھ کر نہیں دیتے۔ دوسرا طریقہ، آپ یہ فقہ کی آسان کتابیں، شروط الصلاۃ، تعلیم الاسلام، بشتی زیور، نور الاضاء یا اردو فتاوی عالمگیری لے کر غیر مقلد کے سامنے بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں کہ تم لوگ کہتے ہو فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اب میں ترتیب سے ایک ایک مسئلہ پڑھتا ہوں، آپ ہر مسئلے کے خلاف ایک ایک آیات یا ایک ایک صحیح صریح حدیث پیش کرتے جائیں، جس سے ہم اس مسئلے کو غلط مان کر چھوڑ دیں گے۔ اور ہاں، اب آپ صحیح مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے بتاؤ۔ یقین جانیں اس طریقے پہ غیر مقلدین کا شیخ بھی آدھے صفحے تک بھی علمی سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ تیسرا طریقہ، احادیث کی وہ کتابیں جس میں متعارض یعنی آپس میں ٹکراؤ والی احادیث موجود ہو، مثلا جیسے تعویذ شریف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ، ان کتابوں کو لے کر غیر مقلد کے سامنے بیٹھ جائے اور متعارض احادیث سنانا شروع کر دے۔ جیسے کہ وہاں دو باب موجود ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، جبکہ دوسرے حدیث میں ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ جناب، آپ ان احادیث کا آپس میں جو تعارض و ٹکراؤ ہے، ان کو 2 اصولوں سے ختم فرمائیں، اپنے 2 اصولوں سے، یعنی قرآن و حدیث سے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی امتی کا قول پیش نہ فرمائے، وہ آپ کے نزدیک خالصتاً شرک ہے۔ چوتھا طریقہ، غیر مقلدین فقہاء کرام کی اصطلاحات فقہیہ کو معتبر نہیں مانتے، یعنی فرض، واجب، سنت وغیرہ، کہتے ہیں کہ احکام قرآن و سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے۔ لیکن دوسری جانب محدثین حضرات کی اصطلاحات یعنی مرسل، مشہور، عزیز، متواتر، ضعیف، شاذ، معروف، منکر، مرفوع، مقطوع، موقوف وغیرہ کو مانتے ہیں۔ تو آپ اس غیر مقلد سے کہیں کہ برائے مہربانی آپ مجھے اصطلاحات محدثین یعنی ضعیف، شاذ، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، مشہور وغیرہ کی تعریفات قرآن و حدیث سے بتائیں، لیکن یہ تعریفات کسی امتی سے چوری نہ کرے، ورنہ چور کی سزا تو معلوم ہے۔ اور یہ فرق بھی اپنے 2 اصول سے بتائیں کہ محدثین کی اصطلاحات تو تمام کے تمام قابل قبول ہے، لیکن فقہاء کرام کی اصطلاحات فقہیہ غیر معتبر ہے۔ آخر یہ فرق کس نے کیا ہے، قرآن نے یا حدیث نے؟ قوی امید ہے کہ اس طرح کے سوالات سے غیر مقلدین کا عقل ٹکانے پہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ ڈٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔